جوہر صاحب ویری بریف کمنٹس مجھے چاہیے آپ سے اس کریٹیکل جنکچر کے اوپر، جب پاکستان بھی کھڑا ہو، پوری دنیا آل آر آئنگ ایٹ 5 AM ڈیڈ لائن. کیا اینٹیسپیٹ آپ کر رہے ہیں کہ سعودیہ والا معاملہ ہو یا ایران کے اندر جو اسرائیل نے حملے کیے، پاکستان کی سٹیٹمنٹس ہوں، اس کے بعد کیا ابھی بھی آپ پر امید ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن سے پہلے حل نکلے گا یا ٹرمپ 5 بجے کے بعد آل آؤٹ جائیں گے؟ سمپل. لیکن دیکھیں اس وقت جو کرائن ہے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے ہی بالکل لچک نہیں جو ہے نا کوئی نظر آ رہی. اور میں نے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ جو فیز آگے جو آنے والا ہے، اور یہ ظاہر اس کے بعد یہ آ سکتا ہے ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کا فیز جو ہے، تو وہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر ایران پہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ڈسٹرائے کرتے ہیں پاور پلانٹس، ان کی باقی جو ہیں بریجز یا بالکل ہی جو انفراسٹرکچر کے جو بگ ٹیگ آئٹمس ہیں جس کی ریکنسٹرکشن پہ ان کو سالوں سال ریکوائرڈ ہوں گے، تو دیکھیں بات پھر کہاں تک جائے گی اس کے بعد. وہ تو پھر جو ہے نا، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے اس وقت وہ امریکہ والی سائڈ پہ زیادہ ہے ڈسٹرکشن کی، کیونکہ ایران تو صرف میزلز کے ذریعے کر سکتا ہے، اور ڈرونز بھی اب ان کے اتنے افیکٹو نہیں رہے، لیکن وہ تو ان کو تو جو ہے ایئر سپیریورٹی ہے ایران میں، وہ تو کہیں بھی بامبنگ کر سکتے ہیں ابھی بھی. جو ریسکیو آپریشن انہوں نے کیا اس کے بعد اور بھی امبورڈن ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ جہاز لے کے آئے تھے اور وہ جو ہے نا ایران کے اندر اس طرح کا آپریشن کر کے چلے گئے. تو اور پھر سب سے جو اہم بات ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت یہ لمبی جنگ کون چاہتا ہے کہ یہ جنگ طوالت اختیار کرے مزید؟ اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل تو امریکہ پہ ابھی بھی زور دے رہا ہے کہ جس کو جو ہے نا ابھی روکے نا، اور جو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ موقع 30 سال کی جو ہے نا ان کی محنت کے بعد اتنے امریکی صدور سے انہوں نے کوشش کی، نہیں بات بنی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی پہلی ٹرم میں نہیں بنی، اب دوسری ٹرم میں بنی ہے، تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ موقع بس پوری طرح استعمال کر کے ایران کو بالکل ہی جو ہے ان کی کیپیسٹی کو تہس نہس کر دیا جائے. تو اس لیے ایران کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجک ریسٹرین کی ضرورت ہے. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہیں کہ پاکستان، اور یہ کیا ہے اس میں سارے باقی ملک بھی شامل ہیں، ایجپٹ بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، چین کی بھی تائید پاکستان کو ہے. اور کیا رہے ہیں، بڑا سمپل سی بات ہے کہ جی سب سے پہلے تو سیز فائر کریں اور ایران جو ہے نا اس کو ان بلاک کرے اسٹریٹ آف ہارمز کو. پھر ایک دم یہ 2 کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں، اس سے ایک دم وہ ماحول بن جائے گا جس میں کہ باقی پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں سائڈز کی پوزیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ ادھر 15 پوائنٹس ادھر 6 پوائنٹس، بہت ڈائمیٹرکلی ڈفرینٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہیں مذاکرات میں پھر آپ اس گیپ کو جو ہے نا برج کرتے ہیں، اس خلیج کو پاٹتے ہیں آپ. تو اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں غزہ میں کیا ہو، اس میں بھی تو یہ چیز کامیاب ہوئی تھی جب پاکستان انڈیا کا جو ہے نا کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی تو سیز فائر پھر ہوا تھا نا. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹریٹجک ایک ریسٹرینٹ شو کرنی پڑتی ہے. ابھی تو یہ جو ایک چکن گیم کی طرح ہو گیا نا، وہ چکن گیم ہوتی ہے جس میں کہ 2 شخص مختلف سمتوں سے گاڑیاں ایک دوسرے کی طرف تیزی سے لے کے آتے ہیں، اور اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ جی دوسرے کو چاہتے ہیں وہ بلنک کرے اور وہ آخری مومنٹ پہ اپنی سائڈ پہ کر لے. تو لیکن کئی بار یہ ہوتا نہیں ہوتی، سائڈ پہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تو دیکھیے اگر آپ اس انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں مس کیلکولیشن کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کو نہ ایران افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے نا امریکہ کے لیے بھی یہ بالکل اچھا نہیں ہے، اور خلیجی ممالک کے لیے بھی بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے، اور باقی دنیا کے لیے. اس وقت آلریڈی دیکھیں کہ ہرمز کی بندش سے کیا سارے ملکوں میں، پاکستان میں دیکھ لیں کہ جو ہے نا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہاں سے جو ہے نا جوہر صاحب قطع کلامی، میں جو قطر کے فارن منسٹری ہے اس کے اسپوکس پرسن کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، میں ادھر پڑھ دیتا ہوں، بہتر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی وی آر ٹو دی پوائنٹ ویئر دی سچویشن ان دی ریجن could spiral out of control. بالکل دیکھ لیں، یہ وہی بات ہے جو ہے نا جو اس وقت سارے مبصرین سمجھ رہے ہیں کہ اب سچویشن جو ہے کنٹرول میں تو چلے، ابھی بھی کوئی اچھی سچویشن تو نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ہے، لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن جو ہے اس میں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ کیا ہوگا. اور دیکھیں ایک اور اہم چیز اس میں سب سے زیادہ، لیٹس سے جی وہ ایران پہ کر دیتے ہیں اس طرح کا اٹیک خدا نخواستہ، اور اس کے بعد جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑے ظاہر ہے ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ساری جو ہے نا لٹرلی وہ جس طرح کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران اس کے جواب میں جو ہے نا خلیجی ممالک پہ کرتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی ہوگا نا. مطلب وہاں پہ بھی مسلمان ہے ایران میں، وہاں پہ بھی مسلمان ہے. اسرائیل تو خوش ہو رہا ہوگا تباہی دیکھ کے مسلمانوں کی. تو اس لیے یہی وقت ہے کہ جب ایک جو ہے نا آپ کو کبھی کبھی، اور ہماری تاریخ بری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے جہاں پہ
बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाई गई, बहुत आम मौकों पे जब ये लगा भी लोगों को कि ये शायद इस वक़्त हम जो है ना थोड़ा-सा बैकफुट पे आके हैं, लेकिन बाद के फिर वाक़यात ने साबित किया कि वो सही सिमत में दुरुस्त फैसला था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लान इस वक़्त चल रहा है और इसमें सबसे पहले क्या है, सिर्फ़ यही है कि आप सीज़ फायर करें और दूसरी तरफ वो उसमें जो है ना अपना हुर्मुज़ को खोल दें। और उसमें हर्ज क्या है? अगर ईरान लेट्स से कि वो समझते हैं कि जी उनका सबसे ट्रम्प कार्ड इस वक़्त अपना हुर्मुज़ है, तो अगर वो उसको अनब्लॉक करते हैं और उनको लगता है कि बाद में कि जी उनके साथ मिसाल के तौर पे कि उनको लगे बाद में कि जी नहीं जी ये तो फिर ठीक, हमें नहीं उसके बाद कुछ भी मिल रहा है जो हम समझ सही रहे है। थे जी। मुज़ाकरात में, तो दोबारा भी तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ब्लॉक उन्होंने किस वेरी तरह ट्रू। किया हुआ? कोई उन्होंने बिल्कुल बैरी ठीक, बेड़ा तो नहीं रखा हुआ वहाँ पे, बिल्कुल किया हुआ ठीक, है कि थ्रेट ऑफ फोर्स है कि बिल्कुल ठीक।